السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم اپنی 5ویں ایپیسوڈ پر آ چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اب تک روح کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے۔ ہم تعارفی سیریز کا آغاز کیا تھا ہم نے، اور ہم تعارف کو بڑھاتے بڑھاتے ہم 5ویں قسط پر آ پہنچے ہیں، اور اپنے وعدے کے مطابق جیسا کہ ہم نے یہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سورہ نور کو اس کا ہم نے ترجمہ سامنے آپ کے آیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے ریلیٹ کریں گے ارواح کے ساتھ۔ علماء نے اس کو کیسے بیان کیا ہے، مفسرین نے اس پر کیا گفتگو کی ہے، اور خاص کر کے میرے استاد محترم استاد نعمان علی خان نے اس چیز کو کیسے بیان کیا، اس افیئر کو، اس آیت کی جو ڈسکرپشن ہے، وہ جو بیان کر رہی ہے ارواح کے متعلق، اس سارے معاملے کو کیسے انہوں نے بیان کیا ہمارے سامنے، میں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے اللہ نور السماوات والارض والی آیت کی، جس میں اللہ نے اپنے آپ کو زمین و آسمان کا نور کہا ہے، اور نور کے حوالے سے میرے استاد محترم کی یہ رائے ہے، استاد نعمان علی خان کی، کہ نور از لائک اسپرچوئل لائٹ، اٹس ناٹ لائٹ۔ یہ سمپل ٹرانسلیشن جو عام طور پر اکثر قرآن میں آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشن، وہاں پر لائٹ کی جاتی ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ جسٹ لائٹ۔ لائٹ تو آپ کہیں پر بھی کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، اسے فیل کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ کسی ایسے ریلم سے تعلق رکھتی ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ جو اسپیڈ آف لائٹ جو فزیکل ایک افیئر ہے، جس کو آپ فزکس میں میجر کر رہے ہیں، اس کی اسپیڈ آف لائٹ آپ موجود ہے، ساری دنیا اس کو 3 × 10⁻8 میٹرز پر سیکنڈ، یہ اسپیڈ آف لائٹ موجود ہے، یا 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کے حوالے سے یہ جو موجود ہے فزیکل افیئر، یہ وہ لائٹ نہیں ہے۔ سورج کی روشنی یا چاند کی روشنی یا کہیں پر بھی جو بھی روشنی ہے لائٹ، یہ اس لائٹ کی بات ہی نہیں ہوگی، یہ اسی لائٹ، اسی طرح کی ایک روشنی ہے، یہ اسی طرح کا ایک نور ہے جس سے ارواح انسانی کی تخلیق کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، کہ اللہ رب العزت نے وَنَفَخْتُ رُوحِی، کہ اللہ خود نور ہے، اللہ خود جو ہے وہ نور ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنی روح میں سے پھونک دی۔ اب یہ ایک ایسا پہلو ہے جہاں میں بڑے ہی محتاط انداز سے بات کرنی ہوگی، کہ اللہ جو ہے وہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا ایک راز انسان کے اندر اتارا ہے، اور یہ آیت جو ہے سورہ نور کی، یہ آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، وہ اس راز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جسے استاد محترم کہتے ہیں نا اسپرچوئل لائٹ۔ استاد نعمان علی خان نے اس کو اسپرچوئل لائٹ کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا، میں بھی اسی ٹرانسلیشن کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہ یہ ایک ایسی اسپرچوئل لائٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ اس اسپرچوئل لائٹ کے ذریعے سے ہم گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اندر ایک سگنل ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کا ایسا بہت بڑا نشان موجود ہے کہ ہم اگر اس ذات کے جوہر کے اوپر غور کریں، یہ اللہ کی طرف سے اسپرچوئل لائٹ ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہے، اور اس اسپرچوئل لائٹ کو اگر ہم فالو کریں تو ہمیں بہت کچھ دکھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے میں پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈسکور کرنے کے لیے اس انٹینٹ کی ضرورت ہے، اس جرنی پہ جانے کی ضرورت ہے، اس منزل کو ڈھونڈنے کے لیے، اس راستے کو، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اس سفر کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے، ایک جرنی بگین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ لائٹ ہے، اسپرچوئل لائٹ، روحانی نور ہے، روحانی روشنی ہے، جو ہماری مادی دنیا کے اندر جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے جو مثال دی ہے، وہ تو مثال دنیاوی طور پر سمجھ آنے کے لیے تو انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن اس کی حقیقت ان اٹ سیلف وہ کیا ہے، وہ تو اللہ نے بیان نہیں کروائی، اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ مثل نوری، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، یہ نہیں کہ اس کا نور ایسا ہے، اللہ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے، آیت ہے قرآن کے نور ہونے کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کو نور کہا، اور پھر اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو لائٹ سے تشبیہ دی جا سکے، جو ہم لائٹ عام طور پر آبزرو کرتے ہیں، جیسے ہم فزکس میں میجر بھی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسا نور ہے؟ تو یہ ایسا ہی نور ہے کہ قرآن جب نور ہے، اور قرآن اللہ کی ریویلیشن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سے مسلمانوں میں ڈیبیٹ جاری رہی، فلاسفرز اس بات پر ڈیبیٹ کرتے تھے، اور
خاص کر کے ایک فرقہ اس میں مسلمانوں میں جنم لیا. مسلمانوں میں اس فرقے کا نام تھا معتزلہ، جس نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنا شروع کر دیا اور اس پہ فتوے دینے شروع کر دیے. قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ علماء اسلام کا دعویٰ یہ تھا، مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ، اور خاص کر کے اس میں مینشن کرنا چاہیے علماء اہل سنت کا، جتنے علماء اہل سنت تھے ان کا دعویٰ اس پر یہ رہا کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق پر فتویٰ نہیں دیں گے. یہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. لیکن وہ اس بات پر بضد رہے معتزلہ جو تھے، اور معتزلہ انگلش میں کہتے ہیں معتزلائٹس، اور وہ اس بات پر بضد تھے. تو اللہ رب العزت نے جو اللہ نور السماوات والارض میں کہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ نور بھی ایسا ہی ہے جو آبزرو آنکھوں سے نہیں، دل بینا سے آبزرو کیا جائے گا. اور اللہ نے جو اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے، استاد نعمان علی خان نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک طاق میں ایک چراغ ہے، ایک طاق میں ایک چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ شیشے سے کورڈ ہے. تو آپ اگر اپنے جسم کے اندر غور کیجئے تو آپ کے جسم میں جو ہارٹ ہے وہ بھی دراصل ایک طاق کے اندر ایک چراغ ہے. غور کیجئے ذرا اس بات کو، وہ طاق کے اندر چراغ آپ کا ہارٹ ہے اور وہ شیشے سے کورڈ ہے. اور یہ جو شیشے سے کورڈ ہونا ہے، یہ ہارٹ اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ جو فطرت کے اوپر ہم پیدا کیے جاتے ہیں، فطرت سلیمہ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے. بعد میں وہ بڑا ہو کر یہودیت، عیسائیت، جو بھی مذہب اس کے والدین کا ہوتا ہے یا معاشرے سے سیکھتا ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، لیکن وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے. تو وہ چراغ کے اندر وہ جو گلاس موجود ہے جو چمک رہا ہے ستارے کی طرح، لیکن وہ جو فیول چراغ کا ہے وہ کیا ہے؟ اس فیول کے بارے میں یہ استاد نعمان علی خان کی رائے ہے کہ وہ فیول اللہ نے جو ہمارے اندر سینے کے اندر اتارا ہوا ہے، چراغ کے اندر جو فیول ہے اصل، وہ ہمارا مرکز وجود یعنی روح ہے، جو اللہ کی کمپنی سے آ رہی ہے، اور جو نور ہے اٹسیلف. تو اللہ نے آگے جا کے کیا کہا کہ جب زیتون کی مثال دے کر اور چمکنے کی بات کرنے کے بعد آگے جا کر کہا کہ نور علی نور. اللہ کہتا ہے نور علی نور. اور وہ نور علی نور کیسے ہوتا ہے؟ استاد نعمان کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آیات آپ سنتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے نور کہا ہے، قرآن نور ہے، اور جب آپ وہ سنتے ہیں تو آپ کی روح میں آلریڈی کیونکہ نور ہے، اللہ کا سگنل موجود ہے، قرآن بھی اللہ کا سگنل موجود ہے، وہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے. تو وہ جب نور آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے، لائٹ اپون لائٹ. یہ کیفیت آپ کے اوپر آ جاتی ہے، اور جب آپ سنتے ہیں قرآن کو تو ایک دم سے آپ کو ہٹ کرتا ہے. اسی طرح قرآن کو جب بھی کوئی سنتا ہے، جو بھی سنتا ہے، تو ارواح کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، وہ کنیکٹ کرتی ہیں اللہ کے اس نور کے ساتھ جو موجود. تو اسی طرح اللہ کے نور جب کہیں بھی ہماری ذات کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، ذات سے مراد ہے ہماری روح کے ساتھ، اللہ کا نور جب بھی کنیکٹ کرتا ہے ہماری ارواح کے ساتھ تو ہماری ارواح کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اللہ کا نور ہماری ارواح کو، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھنچے چلے جاتے ہیں اس طرف. ہمارے قدم بھی بڑھتے ہیں، ہمارے عمل بھی بڑھتے ہیں، ہماری پوری کی پوری جو ہے نا، ہم کھنچے ہی چلے جاتے ہیں، ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہماری روح ہے نا، وہ نور علی نور، اللہ کے نور سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے. اور جب نور، اللہ کا نور کسی بھی صورت میں، جو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو جب اس کا نور ہماری ارواح کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے نا، تو ہماری ارواح ایک دم سے نور علی نور، وہ نور اپون نور، لائٹ اپون لائٹ ایسے آپس میں مرج کرتے ہیں، اور ایک دم سے ہمارے اندر ایک اسپرچول آؤٹ برسٹ ہوتا ہے جب قرآن کے ساتھ ہم فزیکلی کنیکٹ ہوتے ہیں. ایون یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کو آپ نہ بھی سمجھتے ہیں عربی زبان، ہمارے برصغیر پاک انڈیا کے اندر، جو کہ انڈیا پاکستان اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر خاص کر کے، اور جتنی بھی اہل عجم ہیں یہ عربی زبان سے تو واقف ہم لوگ نہیں ہوتے، لیکن قرآن کا چارم کیا ہے وہ تو ہمیں ڈے ون سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اس طرح آپ ویسٹ میں چلے جائیں اور آپ ان کو قرآن سنائیں، میں نے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں جہاں پہ انگریزوں کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ لٹرلی رو پڑتے ہیں، اور ان کے اندر جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے وہ اسے ڈسکرائب نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے یا جو بھی وجوہات ہوتی ہیں ان کی، اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے مذہب کو چھوڑنا، لیکن جو فیلنگ سے گزرتے ہیں نا، وہ جو ایموشنل آؤٹ برسٹ ان کے اندر کریٹ ہوتا ہے نفسیاتی طور پر اور ہر طرح سے، فیزیولوجیکلی، ہارمونز، ایوری تھنگ، وہ جو ریئیکشن کریٹ ہوتا ہے وہ
ایسا ہوتا ہے کہ انیفیبل ہے، وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے، وہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، بہت کمال کا، وہ نور علی نور کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نور کی مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ وہ ایسا نور ہے کہ اس کا نور جو ہے وہ بالکل ایسی ڈومین ہے ہمارے لیے کہ جس کو ہم دل بینا سے ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی روح کو ڈسکور کرنے سے ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسری صورتوں میں اس تک رسائی ممکن نہیں۔ اس لیے فوکس جو ہے ہمارا اپنی آنکھوں کو تیز کرنے پر نہیں اتنا ہونا چاہیے، آنکھیں تیز رکھنی چاہیے، صحت کا تقاضا ہے، آپ ضرور اس کو اچھا رکھیں، آپ ان کی حفاظت کریں، لیکن دل بینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ڈسکوری پاسبل نہیں ہے اپنی ذات کی۔ اور جب اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا جا سکتا تو آپ سوچیے کہ اللہ رب العزت کو سمجھنا اور اللہ رب العزت سے وہ کنیکشن بلڈ کرنا جو کہ ریکوائرڈ ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ مشکل ہے آج کے دور میں، جیسے کہ ہم آئی ٹی کے دور میں ہیں، اور میں پہلے اس چیز کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ جو مادیت پرستی کا میری گو راؤنڈ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، سارے انسانوں کی جو زندگی آرٹیفیشل بنیادوں پر استوار کی جا رہی ہے، مصنوعی بنیادوں پر استوار کی جا رہی ہے، اس سے ہماری زندگیوں پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، اور ہمیں اس امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے مٹیریلزم سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت بھی دیں، اپنے آپ کو ڈسکور بھی کریں، دن میں کسی بھی طریقے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچھ بھی ہم کریں، لیکن اپنے آپ کو وقت ضرور دیں۔ ان سوالات کو جو ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں انہیں ہم ختم نہ کریں، انہیں ہم اٹھا کر پھینک مت دیں۔ یہ ہمارے اندر سے وہ آنے والی آواز ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اسے پنپنے دیں، اس روشنی کو، اس نور کو بڑھائیں جو آپ کے اندر اللہ رب العزت نے اتارا ہے آپ کے سینے کے اندر، اسے بڑھائیں۔ وہ بڑھے گا کیسے؟ وہ بڑھے گا تبھی جب وہ دوسرے نور سے کنیکٹ ہوگا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن سے کنیکٹ ہوگا، ریولیشن سے کنیکٹ ہوگا، وہ پھر بڑھے گا۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی اس حوالے سے بڑی زبردست تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور انہوں نے بھی اس کے حوالے سے یہی کہا ہے کہ یہ ہر بندے کی فطرت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ ایکسپلین کر رہے تھے اس بات کو، کچھ لوگوں کی روحانی کیفیت ایسی ہوتی ہے، روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری طور پر اللہ کے نور کو دیکھتے ساتھ ہی ایسا کنیکٹ ہوتی ہیں کہ بھڑک اٹھتی ہیں فوراً، انہیں ضرورت نہیں پڑتی کسی اور چیز کی، بیچ میں کوئی میڈیم نہیں چاہیے ہوتا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ چیز ایسے پیٹرول کی بات کر لیں، فیول کی بات کر لیں، تو وہ بالکل بہت جلدی پکڑ لیتا ہے آگ، جبکہ آپ دوسری ایگزامپلس دیکھیں، بہت سی اور چیزیں جو فیول کے طور پر کام آ سکتی ہیں لیکن اس کو کسی کاٹن وغیرہ میں لگانا پڑتا ہے، کوئی اور ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کاٹن وغیرہ میں لگا کر، یا اور کچھ پیپر وغیرہ یوز کر کے اس کو ڈپ کر کے تو پھر اسے یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً کیچ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی ریولیشن بھی کیچ کرنے والی روحیں ہوتی ہیں فوری طور پر اللہ کی جو نور ہوتا ہے نا، وہ فوراً یہ جو روح انسان کی ہوتی ہے وہ فوری طور پر ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے، وہ اس حد تک لطیف ہوتی ہیں، اس حد تک وہ اسپرچل ایسنٹ پہ ہوتی ہیں، اس حد تک وہ ہائٹ پر ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو فوراً کیچ کر لیتی ہیں، فوراً ریسیو کر لیتی ہیں سگنلز کو، اور فوراً جو ہے نا وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ کو وہ وقت لگتا ہے، انہیں وہی بات جیسے کہ کچھ کاٹن میں ڈپ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اس کو برن کیا جائے گا، تو وہ فیول ڈائریکٹ برن نہیں ہوگا، اس کو ہم اور طریقوں سے گزرے گا، مختلف کیفیات سے، مختلف واقعات سے دنیا میں گزرے گا، اور اس کے بعد وہ اس کیفیت پہ وہ روح آئے گی، اور اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا اس طریقے سے، تو وہ پھر اس کیفیت پہ آنے کے بعد اس قابل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ پھر جن ارواح کی کیفیت اس طرح بنانی ہوتی ہے، اللہ ان کی کیفیت اس طرح بناتا ہے کہ وہ ریسیپٹیو ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ سے وہ اس طرح طریقے سے اس طور پر کنیکٹ ہوتی ہیں، اس طور پر اللہ سے تعلق استوار کرتی ہیں ان بنیادوں پر کہ پھر وہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، زبردست قسم کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے نور علی نور کے حوالے سے بات کی کہ اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر جو نور اتارا ہے یہی وہ نور ہے جس کو ڈسکور ہم نے کرنا ہے۔ یہ ایک تشریح ہے، ایک تفسیر ہے، ایک اینگل ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کا، اور یہ بھی ویلڈ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف اور بھی آراء ہیں، مختلف اور بھی تفاسیر ہیں، لیکن ارواح کے پہلو سے یہ بہت ویلڈ ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نور کو سمجھنے کے لیے اس اندر کے نور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے پالش کریں اور اسے بڑھائیں تاکہ یہ کنیکٹ ہو، نور علی نور ہو، اور ہمارے اوپر دروازے کھلیں۔ تو اجازت، اللہ حافظ۔ بالمجد العظيم
صلى عليه